آپ 1000 ٹائمز بھی پڑھ لیں لیکن آپ کسی MCQs کو سالو نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کی وہ اورینٹیشن ایگزام کے لیے نہیں بنے گی. If you have missed part 1 of this video, check out the link in the description below. Assalamu alaikum guys, this is Dr. Mas Qureshi and today we are going to be discussing plan for dentistry. But before that, you should know this channel is to inspire you. If you are an artist, if you are a photographer, if you are a blogger, if you have a website, if you have a clothing brand, if you are an entrepreneur, don't worry, tell us your story because we want to hear it and we want to support you. Because here and on Facebook MSQ Productions, we think that doctors are not just doctors. They can be anything they want. They can be doctors plus photographers. They can be doctors plus bloggers. They can be writers plus physicians. There can be artists and plastic surgeons at the same time. So please, let me tell you and introduce you to a personality who has graduated from Khyber College of Dentistry. He has done multiple courses abroad from countries like Germany. He was a lecturer in multiple colleges. He has done multiple researches in his field. He is currently a resident in Maxillofacial, KCD, Peshawar. His name is none other than Dr. Faisal Mansoor. And I have been asked many times to make a plan to how to pass FCPS in dentistry, but as I have less experience in that field, so I decided, why not a person who has already passed FCPS and has done multiple researches in that field to help you out with FCPS, a 45-day plan which will help you not only in deciding which books to use, which MCQ books to solve, but also to help you in many other things. So let us welcome Dr. Faisal Mansoor, who is going to guide us in how to pass FCPS in first attempt under 45 Now days. coming towards the MCQs session, جو MCQs ہم نے اس کے اسٹڈی کرنے ہیں تو جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں آپ کو وہ جہاں سے بھی ملے, جس نام سے بھی ملے اور چاہے لوز حالت میں ملے, پاسٹ پیپر ڈینٹسٹری کے جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں اس کو آپ ضرور حل کر لیجیے گا. اور ہم یہ 2 بکس ہماری ڈینٹسٹری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک عاصم اینڈ شعیب جو ڈینٹسٹری کے لیے ہے, انہوں نے سرجری کے لیے بھی لکھی ہوئی ہے اور میڈیسن کے لیے بھی لکھی ہوئی ہے اور ڈینٹسٹری کی بھی الگ لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح دوسری جو جہانگیر خان کے جتنے بھی MCQs ہیں اس کو آپ ضرور جو ہے سالو کر لیں گے. میں یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ FCPS Part 1 اٹ از این MCQs بیسڈ ایگزام. سو جتنا بھی میں نے ٹیکسٹ بتایا, اگر یہ ٹیکسٹ آپ 1000 ٹائمز بھی پڑھ لیں لیکن آپ کسی MCQs کو سالو نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کی وہ اورینٹیشن ایگزام کے لیے نہیں بنے گی. ایک سبجیکٹ کے تو آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے زیادہ پڑھنے سے, لیکن آپ ایگزام پاس نہیں کر سکیں گے. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ ضرور MCQs کی پریکٹس کر لیا کریں. ڈیلی جب آپ 2 پیپرز بھی کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ MCQs کس طریقے سے کسی ٹاپک سے وہ اٹھاتے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپوز یہ بات ابھی بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ MCQs بیسڈ اسٹڈی کیا چیز ہوتی ہے. میں تھوڑا سا صرف اس ایک بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. MCQs بیسڈ اسٹڈی, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی MCQs کی بکس ہیں وہ آپ اٹھا لیں اور رٹ لیں تو دس از MCQs بیسڈ اسٹڈی. یہ بات غلط ہے جناب. آپ کسی MCQs کو جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سپوز وہ کوئی MCQs آپ 5 پیپرز میں آیا ہوا ہے ریگارڈنگ السریٹیو کولائٹس,
یہ میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سپوز کوئی بھی MCQs اس سے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے, اس کے کوئی فیچرز انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں, تو آپ جب بھی اس MCQs کو دیکھتے ہو تو اتنا ٹیکسٹ جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹاپک کس بک میں کہاں پر لکھا ہوا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی اس MCQs کو سالو کرنے کے بعد اسی ٹاپک کے اندر, اس ٹاپک کے پاس آپ چلے جائیں, اس ٹاپک بک میں اس ٹاپک کو ڈھونڈ کے نکال لیں اور اس ٹاپک کو ایک بار پھر ایک کوئک ریڈ دے دیں کہ اس میں کون کون سے جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, تو اس کو جو ہے نا آپ اٹھا لیں, اس کو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. تو اس سے آپ کا جو MCQs پاس پیپر کا تھا وہ بھی سالو ہو گیا, اور اگر آئندہ کے لیے اسی ٹاپک سے وہ کوئی اور MCQs اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ سالو کر سکیں گے. جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فیل ان سارے MCQs کو پڑھنے کے بعد بھی اس لیے فیل ہو جاتے ہیں جنہوں نے ٹیکسٹ بالکل نہیں ٹچ کیا ہوتا. کبھی کبھی جب وہ فیل ہو جاتے ہیں, ٹیکسٹ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, MCQs انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو اسی ٹاپک کو وہ تھوڑا سا اگر بھی MCQs وہاں سے اسی ٹاپک میں ہلاتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. مطلب جو پلین MCQs جس طرح پاسٹ پیپر میں ہوتا ہے, اگر اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو اس اسٹوڈنٹ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے یہ MCQs اٹھایا ہوا ہے. تو جس ٹاپک سے بھی ایگزامینر MCQs اٹھاتا ہے, یقیناً اس ٹاپک سے وہ صرف ایک MCQs نہیں اٹھاتا ہے, وہ ملٹیپل MCQs, کیونکہ وہ ٹاپک اس کے ہاں وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ایک MCQs صرف ایک اٹھاتا ہے تو اس MCQs کو وہ 2-3 اینگلز میں اٹھاتا ہے. تو جب آپ اس MCQs کے ساتھ اس کی ریلیٹیو جتنی ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں آپ کا پورا ٹاپک کور ہو جاتا ہے, اور یہ پھر آپ کو یاد بھی رہتا ہے. اور جتنے بھی ہم نے پریویس ڈسکشن کی سبجیکٹ وائز جو سلیبس آپ کو بتایا گیا, اگر آپ اس کو فالو کر لیں اور MCQs ساتھ میں کر لیں, وی ہوپ فار یور بیسٹ لک, انشاءاللہ آپ ایگزام کو کوالیفائی کر سکیں گے. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ MCQs کی پریکٹس بہت ضروری ہے. اٹس این MCQs بیسڈ ایگزام, اٹس ناٹ اے سبجیکٹیو ایگزام کہ آپ اس میں لمبی کہانیاں لکھیں گے, بلکہ یو ہیو ٹو آنسر ان اے سنگل آپشن. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ اے بک دیٹ از کمپائلڈ بائی ڈاکٹر رفیع اللہ. بک کا نام ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, فاسٹ ایڈ بائی ڈاکٹر رفیع اللہ. اس میں سب سے جو اچھی بات ہے اس بک میں وہ یہ ہے کہ جتنا بھی سلیبس ہم نے آپ کو بتایا, وہ USMLE فرسٹ ایڈ سے بتایا, وہ کیپلن سے بتایا, وہ اور سنیل یا گریس سے بتایا, اس نے اس سارے ٹیکسٹ کو ایک ہی بک میں انڈر ون روف آپ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہ فائنینشیل برڈن کو برداشت نہیں کر سکتے, تو اگر صرف اس ایک بک کو بھی خرید لیں اور اس کے بعد صرف MCQs کی پریکٹس کر لیں, تو hope it will be a very good attempt for them, and this book will help them a lot. Thank you.